یورپ میں قیامت خیز گرمی سے 1100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ امریکہ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی نظر 131 افراد ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 26 جون سے لے کر اب تک 150 کے قریب افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع۔ پاکستانی سیاسی صورتحال اور منظرنامے میں نیا طوفان، ریحام خان نے اپنی سیاسی جماعت لانچ کر دی۔ ادھر جمشید دستی کی ڈگریاں جعلی نکلیں، عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اراکین کو بڑا ریلیف کیا مل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا ایک عذاب کی سی کیفیت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کہیں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، کہیں شدید گرمی پڑ رہی ہے، کہیں طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور کہیں سیلاب نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ یورپ سے آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں کہ اسپین میں جاری شدید گرمی کی لہر نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 1180 افراد کی جان لے لی ہے۔ اسپین کی وزارت ماحولیات کے مطابق یہ تعداد گزشتہ سال کے اسی عرصے سے کئی گنا زیادہ ہے، جب صرف 114 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت 65 سال سے زائد عمر کے افراد پر مشتمل تھی اور زیادہ تر خواتین تھیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے اسپین کے شمالی حصے میں واقع گلیشیا، لا ریوجا، آسٹیوراس اور کانتابریا ہیں، جہاں ماضی میں موسم گرما نسبتاً معتدل رہا کرتا تھا۔ وزارت نے بتایا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی شدت کا واقعہ ہے، جس میں درجہ حرارت میں تاریخی اضافہ اور گرمی سے ہونے والی اموات کی غیر معمولی شرح اسپین اور یورپ کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 16 مئی سے 13 جولائی کے دوران 76 مرتبہ اسپین اور یورپ میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال اس عرصے میں کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اسپین میں پچھلے سال موسم گرما میں 2191 اموات ریکارڈ کی گئی تھی جو گرمی سے متعلق تھیں، اور یہ اعداد و شمار ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے فراہم کیے تھے۔ دوسری طرف برطانوی محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں بھی موسم کا انداز بدل رہا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز نے 250 سالوں میں سب سے زیادہ بارش والا موسم سرما دیکھا، جبکہ پچھلے 3 سال برطانیہ کے گرم ترین سالوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق درجہ حرارت، بارش، سیلاب اور سمندری سطح میں مسلسل اضافہ ایک سنجیدہ ماحولیاتی خطرہ بن گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر توانائی ایڈ ملی بینڈ نے کہا کہ ہماری طرز زندگی خطرے میں ہے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ادھر ناظرین، امریکہ کی جنوبی ریاست ہے ٹیکساس، جہاں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باعث آج کی اطلاعات کے مطابق ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 131 ہو گئی ہے، جبکہ 171 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیمیں تیز رفتار ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے، لیکن خراب موسم اور مسلسل بارشیں مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں، اور متاثرہ علاقوں میں کئی سڑکیں، مکانات اور پل زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر ریاست نیو جرسی میں طوفانی بارشوں کے باعث میٹرو اسٹیشنز میں پانی داخل ہو گیا، جس کے بعد شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں خراب موسم اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی حالت یعنی ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقوں میں اسکولز بند کر دیے ہیں، غیر ضروری سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکی محکمہ موسمیات نے عوام سے اپیل کیا کہ وہ گھروں میں رہیں اور حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ امریکہ سے ہی ملنے والی آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیو یارک سٹی کے اطراف میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے سبب ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیو یارک، نیو جرسی اور کنیٹیکٹ سے گزرنے والا طوفان سست رفتاری سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور وہاں بارشیں ابھی مزید کچھ گھنٹے جاری رہیں گی۔ رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں اور اچانک سیلاب کے خطرے کے باعث نیو جرسی کے گورنر فل مرفی نے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے اور لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا ہے۔ مغربی میڈیا کا بتانا ہے کہ میساچیوسیٹس سے لے کر ورجینیا تک سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ پانی کے چڑھاؤ میں 2 سے 3 انچ فی گھنٹہ اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہوا بھی کم چل رہی ہے، جس کی وجہ سے طوفان ایک ہی جگہ پر معمول سے زیادہ دیر تک رکا ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے میلانیا ٹرمپ کے ساتھ ریاست ٹیکساس میں سیلابی مقامات کا دورہ کیا اور مقامی حکام کی تعریف کی، تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مقامی حکام شہریوں کو سیلاب کے سلسلے میں بروقت خبردار کرنے میں ناکام رہے تھے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے جمعہ 11 جولائی کو ٹیکساس میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا اور وہاں ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے جس میں انتظامیہ نے بہترین کام کیا، میں ان کی کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سیلاب خوفناک تھا، اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا، پہلے کبھی ٹیکساس میں ایسی تباہی نہیں ہوئی۔ انتظامیہ نے فرائض کو بہترین انداز میں انجام دیا۔ کوسٹ گارڈز نے 169 بچوں کی جان بچائی، ابھی بھی بہت سے بچے لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے، اور سیلاب میں جانی نقصان پر افسوس ہے۔ ناظرین، امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے دورے کے موقع پر ریاستی اور مقامی حکام کی بھرپور تعریف بھی کی تھی، اس کے باوجود کہ مقامی حکام شہریوں کو اس حوالے سے بروقت خبردار کرنے میں ناکام رہے تھے کہ پانی کی ایک مہلک دیوار ان کی طرف چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مقامی حکام پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن امریکی صدر کی منطق انوکھی اور نرالی ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی اپنے حکام کی تعریف کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی موسمیاتی تبدیلیاں شدت کے ساتھ سامنے آئی ہیں۔ پاکستان میں بھی طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ملک بھر میں مونسون کی بارشوں اور سیلاب سے نقصانات تھم نہیں سکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور NDMA کے مطابق 26 جون سے 14 جولائی تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 111 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بچہ زخمی ہوا ہے۔ 26 جون سے 14 جولائی تک زخمی افراد کی تعداد 212 ہو چکی ہے۔ ادھر سکھر بیراج سے اطلاع ہے کہ مختلف گیٹوں سے 5 لاوارث لاشیں ملی ہیں، 3 لاشوں کو نکال لیا گیا جبکہ دیگر کی لاشوں کو نکالا جا رہا ہے۔ سکھر بیراج کے مختلف گیٹس ہیں، ان سے 5 لاوارث لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور ریسکیو ذرائع کے مطابق غوطہ خوروں کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کرتے ہوئے 3 لاشیں نکالی، جبکہ مزید لاشوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ اور ریسکیو حکام کے مطابق ہر سال بالائی علاقوں میں ڈوبنے والے افراد کی لاشیں بہتے ہوئے سکھر بیراج تک پہنچتی ہیں، جہاں بیراج کے گیٹوں میں پھنس جاتی ہیں، اور بیراج کے گیٹوں سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ممکن نہیں ہو پاتی، اور اکثر لاشیں گل سڑ چکی ہوتی ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہتے ہیں کہ تمام لاشوں کو قانونی کارروائی کے بعد عیدی سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر بارشوں اور سیلاب سے گھروں کو جزوی نقصان پہنچنے کی اطلاعات پاکستان بھر سے سامنے آ رہی ہیں۔ واضح ہے کہ مونسون بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے کے باعث پاکستان میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور محکمہ موسمیات نے بارشوں کا حالیہ سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے پاکستان بھر میں بارشوں کا موازنہ بھی جاری کیا ہے، جس میں مونسون 2025 کا مقابلہ 2024 سے کیا گیا ہے۔ مونسون 2025 کے پہلے 2 ہفتوں میں مجموعی طور پر تقریباً تمام خطوں میں 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ سندھ اور گلگت بلتستان دونوں سالوں میں معمول سے نیچے رہے، جبکہ سندھ میں بارشوں کی شدید کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب نے 2024 کی طرح 2025 میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا مشاہدہ کیا ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر اور KPK میں بھی 2024 کے مقابلے میں معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں 2025 میں بھی اوسط سے بہت زیادہ، جبکہ 2024 میں معمول کے قریب بارشیں ہوئی تھیں۔ ناظرین، یہ تو تھی دنیا بھر میں اور پاکستان میں سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس، اور اب بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، جہاں پر نئے بھونچال اور نئے طوفان آ رہے ہیں۔ کراچی میں پاکستان کی سیاست میں ایک نیا باب کھل گیا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور صحافی اور سماجی کارکن ریحام خان نے باضابطہ طور پر اپنی نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی سیاسی جماعت کا نام ہے پاکستان ریپبلک پارٹی، یعنی PRP رکھا گیا ہے ان کی پارٹی کا نام۔ اور ریحام خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت حکمرانوں کا پیچھا کرے گی، عوامی آواز بن کر ابھرے گی، ہر فورم پر مسائل اٹھائے گی، اور پاکستان ریپبلک پارٹی کا مقصد صرف اقتدار کا حصول نہیں بلکہ عوامی فلاح، شفافیت اور انصاف کے لیے جدوجہد ہے۔ ریحام خان نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی نظام میں عام شہری کی آواز دبائی جاتی ہے، لیکن ان کی جماعت ہر نظر انداز شدہ طبقے کی نمائندہ بنے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی سیاست کو خدمت میں بدلنے کے لیے میدان میں اتری ہے۔ ادھر ناظرین، جمشید دستی کو آج بڑا دھچکا لگا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ کمیشن نے ان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کو منظور کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کی نااہلی کے حوالے سے دائر 2 علیحدہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ ان کی جمع کرائی گئی تعلیمی اسناد ہی جعلی ثابت ہو چکی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جمشید دستی نے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت جعلی تعلیمی دستاویزات پیش کی، جو انتخابی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اسی بنیاد پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جمشید دستی اب قومی اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں رہے اور ان کی نشست کو خالی قرار دے دیا جائے گا۔ قانونی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، تاہم جمشید دستی کے بعد اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا حق موجود ہے۔
اور ناظرین آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کے سینٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ حکومت از خود خان صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ کوئی رابطہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی حکومت کسی رابطے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ خان صاحب جس جگہ پر اس وقت بیٹھے ہیں اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ چرس، بھنگ، افیم یا ہیروئن ڈالنے یا ایفیڈرین کے کیسز نہیں ہیں، وہ ٹھوس مقدمات میں جیل کے اندر ہیں۔ ہمارے لیڈروں سے ملنے کون گیا ہے؟ خان صاحب گئے ہیں کسی سے ملنے؟ خان صاحب جب حکومت کر رہے تھے تو کون کون سا لیڈر بشمول نواز شریف کے جیل کے اندر نہیں تھا؟ وہ کسی سے ملاقات کرنے گئے تھے؟ ہم کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی حکومت کا کاروبار خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ معیشت اللہ کے فضل سے بہتر ہو رہی ہے، خارجہ تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہم نے بھارت کے ساتھ بہت فیصلہ کن جنگ لڑی اور اس میں فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو ہم نے نہیں ڈالا، وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈالا، اور اب اگر بند گلی میں ہیں تو یہ ان کا اپنا کیا جا رہا ہے، وہ پتھر خود ہی رکھتے ہیں اپنے راستوں میں۔ اور ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی برطانیہ روانگی کے بعد ڈپٹی اسپیکر ظہر عباس چنڑ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے ہیں، جبکہ ملک احمد خان کی غیر موجودگی میں پنجاب اسمبلی میں معطل اپوزیشن ارکان کے خلاف مزید کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات نتیجہ خیز ہونے تک مزید کارروائی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور 19 معطل ارکان کے خلاف اسمبلی سیکریٹریٹ نے مزید کارروائی کرنی تھی اور معطل اپوزیشن 10 ارکان کو جرمانوں کا دوسرا نوٹس بھی جاری نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے 10 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کے الزام میں جرمانہ وصولی کی کارروائی اور تنخواہوں سے جرمانے کی رقم کاٹنے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اپوزیشن کے معطل ارکان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے توڑ پھوڑ کے الزام میں 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا تھا، جبکہ اسپیکر نے ارکان کو 1 ہفتے میں جرمانے ادا نہ کرنے پر سخت کارروائی کا حکم دیا تھا اور اپوزیشن کے مزید 9 چیئرمینوں کو عہدوں سے ہٹانے کی عدم اعتماد کی تحریک بھی روک دی گئی ہے، تاہم اپوزیشن کے 4 چیئرمینوں کو عہدے سے پہلے ہٹایا جا چکا ہے۔ واضح ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے 13 ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ تھی پاکستان کی آج کی تازہ ترین سیاسی صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔